زنجیریں ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ سوراب اور شیریں کی لو سٹوری سب کے سامنے آنے والی ہے۔ آنے والی قسط میں سوراب کے اصلی چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا اور بانو کی ڈیڈ باڈی کا راز بھی سب پہ کھل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تورسم کو پتہ چل جائے گا کہ سربلند کے پاس جو لڑکی ہے وہ ربیہ ہے۔ یہاں سے آئے گا کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بی جان بانو کے غم میں بہت زیادہ نڈھال ہوتی ہیں۔ انہیں اتنا بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ زرمالا ہے یا شیر بانو۔ وہ وضو کے لیے باتھ روم میں جاتی ہیں جہاں پہ وہ گر جاتی ہیں۔ ان کو فوراً سے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ بانو کی موت کے بعد سوراب کا دل اب بی جان کی خدمت کرنے میں بالکل نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ اسے تو یہ سب غلامی لگتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، بہت کر لی ہم نے ان کی غلامی، اب سربلند کرے نا بی جان کا خیال۔ اس کے بعد وہ گھر میں آ جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف ربیہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے وہ جڑی بوٹیاں منگوا کے بی جان کا گھر میں ہی علاج کر دیتی۔ اسی سوچ کے تحت وہ سربلند کے پاس آتی ہے اور اس سے کچھ پیسے مانگتی ہے۔ سربلند کو تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا، ربیہ کو کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے۔ بہرحال ربیہ یہاں پہ کچھ جڑی بوٹیاں منگواتی ہیں کیونکہ بی جان کا علاج ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ ربیہ کی جڑی بوٹیوں کے علاج سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور اس بات کے بعد ربیہ کی عزت بی جان اور سربلند کی نظروں میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ سربلند بی جان کی وجہ سے اور بانو کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ ربیہ اسے تسلی دیتی ہے تو سربلند کہتا ہے کہ میں بہت بے بس اور ناکام انسان ہوں، تو ربیہ اسے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ تو بہت حساس ہیں، آپ سب کی تکلیفوں کا خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ ربیہ کی باتوں کی وجہ سے سربلند کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بانو کی تلاش نہیں چھوڑتا۔ اسے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ بانو کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈے بغیر ہی اس کا بھائی اسے مردہ کیوں سمجھ رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف شیریں اپنے کوارٹر میں نہا دھو کے بہت اچھی طرح سے تیار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سوراب کی بیوی اور سب لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ شیریں سوراب کو گھر واپس آتا دیکھ لیتی ہے، اس لیے وہ بہت ہی تیار ہو کے لپسٹک لگا کے بالیاں پہن کے سوراب کے بیڈ روم میں آ جاتی ہے۔ سوراب اس کو دیکھتے ہی حیران ہوتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ شیریں کی بے باکیاں بہت بڑھ گئی ہوتی ہیں۔ وہ سوراب کو کہتی ہے کہ شیریں اپنے فرحاد سے ملنے آئی ہے خان جی۔ سوراب اس کی بات سن کے مسکرا پڑتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ وہ دونوں پاس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے۔ شیریں ایک دم سے اچھل کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ سوراب بھی ہڑبڑا جاتا ہے۔ دروازے سے اندر آنے والی سوراب خان کی بیوی ہوتی ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے۔ وہ حیرت سے شیریں کو دیکھتی ہے اور اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ تم میرے بیڈ روم میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلی اس وقت کیا کر رہی تھی۔ وہ بہانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سوراب شیریں کو کہتا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے انتہائی بدتمیزی سے کہتا ہے کہ خبردار اس بات کا کسی کو پتہ چلنے دیا، میں مرد ہوں، مرد کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف تورسم کو جب اپنے ماموں سے پتہ چلتا ہے کہ سربلند کے ساتھ کوئی لڑکی ہے اور وہ ان کے علاقے میں بھی آئے تھے تو وہ اس بات کی کھوج میں اپنے سارے بندوں کو لگا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی کے ساتھ کوئی ربیہ کی تصویر بنا کے اس کو بھیجے، لیکن جلد ہی تورسم پہ یہ راز کھلنے والا ہے کہ سربلند کے پاس جو لڑکی ہے وہ ربیہ ہے۔ ادھر دوسری طرف آنے والی ایک ساتھ میں سوراب خان سربلند کو مارنے کی پلاننگ بھی کر لے گا، لیکن سربلند کو مارنے کی بجائے اس کا اپنا مکروہ چہرہ سب پہ کھل جائے گا۔ تو دوستو، کیا سربلند اس ڈرامہ میں مر جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔